ہم نے یہ مضارع کی حالتوں میں نصب ڈسکس کر لی تھی۔ نصب میں کیا ہوتا ہے، یضربو سے یضربا ہو جاتا ہے، یضربانی کا نون، یضربونا کا نون ختم ہو جاتا ہے، اور یضربنا اور تضربنا ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ تو نصب ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ مضارع کی ایک اور حالت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ جزم میں کیا ہوتا ہے کہ 5 صیغوں کو چھوڑ کر باقی وہی ان کی سچویشن ہوتی ہے جو نصب میں ہوتی ہے، یعنی یضربنا تضربنا ویسے ہی رہتے ہیں، جو نون اعرابی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو سنگولر کے صیغے ہیں اور نضربو کا صیغہ ہے، اس کے اندر یضربو کی بے کے اوپر جزم آ جائے گی، تو یضربو سے یضرب بن جائے گا، تضرب، تضرب، اضرب اور نضرب، باقی نصب والی ہی سچویشن رہتی ہے۔ تو یہ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ ریفر کر سکتے ہوں ضرورت پڑے۔ ویسے قرآن شریف میں آپ کو جزم آئے گی تو آپ نے بیسیکلی جزم پہچاننا ہے۔ جزم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جو قرآن میں جزم استعمال ہوتے ہیں جنرلی، وہ یہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو لم کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، لم یلد۔ لم کیا کرتا ہے، مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے اور اس میں نگیشن کا، نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اقولو ہے، میں کہتا ہوں، تو اس کے ساتھ جب لم لگے گا تو لام پر جزم آ جائے گی، تو یہ اوریجنل تھا اقولو، تو وہ اقبول ہو جائے گا، اقبول جب فلو میں جائے گا تو اقل بن جائے گا۔ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تم سے، اور اس لم کے اندر ایک تھوڑا ایمفسس بھی پایا جاتا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنے یا وہ جنا جائے۔ پھر ہے لام زیر لی، یہ ویسے تو ایک لام ہوتا ہے الحمدللہ، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب کے لیے ہے، وہ نارمل پریپوزیشن ہے، لیکن ایک لام امر بھی ہوتا ہے، اس لام سے بھی جزم پیدا ہوتا ہے، یا فعل امر ویسے اگر آ رہا ہو یا فعل نہیں آ رہا ہو، تو یہ فعل امر اور لائے نہیں دونوں سے جزم پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یا ابدو ہے یا ابودونا ہے، تو یا ابودونا میں جزم آئے گی تو نون ختم ہو جائے گی، تو فل یا ابدو، یہ لیا ابودو تھا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ یا وعبد، یعنی اصل میں او عبد تھا فعل امر، اس میں بھی یا ابدو کی جگہ یہ ختم ہوگی اور آخر میں جزم آ گئی۔ اسی طرح لائے نہیں میں یا ابتی لا تعبد، یعنی یہ تھا تعبد، آگے پھر جوڑنے کے لیے دال کے نیچے زیر لگائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ان آتا ہے شرط کے معنوں میں، اگر کے معنوں میں، یا کوئی بھی اور شرط اور اس کا جواب شرط آئے، یا فا سببیہ آئے، ما سببیہ آئے، اس کے اندر بھی جزم آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تفادونا ہے، فدیہ دیتے ہو تم، یا اتونا وہ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر شرط آ جائے وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس، تو پھر نون ختم ہو جاتی ہے، ہم ترجمہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں، ہم اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس کی بجائے بہتر ترجمہ ہوتا ہے اگر وہ آئیں تمہارے پاس، تو سارا قیدی بن کر تفادوہم، تو تم، اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ جواب شرط ہے، تو تم ان کو فدیہ ان کا عطا کر دیتے ہو۔ اسی طرح ننسخو ہے، جزم آئے گی تو ننسخ بن جائے گا۔ اور یہ جو دو ہیں مضارع ننسی اور نعتی، تو ہم بھلاتے ہیں یا ہم آتے ہیں، یہ ان کے آخر میں یہ آ رہی ہے، یہاں پر جزم آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر ما ننسخ، اب یہ ما سببیہ ایک طرح سے کہ نہیں ہم کرتے تنسیخ، نسخ کوئی آیت، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ تو اس میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جزم استعمال ہوئی ہے، تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ اس کا صحیح سے مطلب کر سکیں۔